السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار بہادر سمجھدار خوش باش چمکتے دمکتے ساتھیوں، کہانی گھر میں خوش آمدید، جہاں آپ سن رہے ہیں روزانہ رنگ برنگی پرانی تاریخی سیکھتی سکھلاتی سچی قرآنی مزیدار کہانیاں۔ اور کہانی سننے سے پہلے اب میں روزانہ ہی تو نہیں یاد کرواؤں گی، آپ لوگ اچھے بچے ہیں، یاد رکھتے ہیں کہ کون کون سے کام اچھے طریقے سے مکمل کر لینے ہوتے ہیں۔ آج ہم مکمل کریں گے 9واں سپارہ انشاءاللہ اور شروع کریں گے 10واں سپارہ۔ 9ویں سپارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کئی ساری کہانیاں سنائی ہیں، ان میں سے ایک کہانی ہے اصحاب السبت کی۔ اور یہ اصحاب السبت کون تھے؟ سبت کہتے ہیں ہفتے والے دن کو، تو یہ ہفتے والے دن کے ساتھی کون سے تھے؟ سنتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے ایک دفعہ آپ سے کہا کہ آپ اللہ سے ہمارے لیے ہفتے کے دن کو عبادت کا دن مقرر کرا دیجئے، جس طرح ہمارا جمعہ کا دن ہے نا، خاص دن، ہم اس دن نماز پڑھتے ہیں، نہاتے دھوتے تیار ہوتے ہیں، ایسے ہی انہوں نے اپنے لیے ہفتے کا دن مقرر کر لیا۔ اس سے پہلے جمعہ کا دن عبادت کے لیے مقرر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ جمعہ کا دن بہت برکت والا دن ہے، اسی کو تم عبادت کا دن سمجھو۔ لیکن بنی اسرائیل نے اپنی بات پر بہت ضد کی، جیسے وہ ہمیشہ ہی کیا کرتے تھے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بتایا کہ ہم نے تمہاری قوم کی خواہش پر یوم سبت یعنی ہفتے کے دن کو ان کی عبادت کا دن مقرر کر دیا ہے۔ اب ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس دن کی بڑائی اور عزت کا لحاظ رکھیں۔ اس دن ان کے لیے عبادت کے سوا کوئی اور کام کرنا منع ہے، نہ وہ کوئی چیز بیچیں گے، نہ خریدیں گے، نہ کھیتی باڑی کریں گے، نہ کسی چیز کا شکار کریں گے، بس اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں گے۔ بنی اسرائیل نے پکا وعدہ کیا کہ ہفتے کے دن اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ہے وہ کام ہرگز نہ کریں گے اور سارا دن اللہ کی عبادت میں گزاریں گے۔ یہ لوگ کئی سو سال تک ہفتے کے دن کی عزت کرتے رہے، مگر پھر ان میں سے بہت سے لوگوں کو لالچ نے اندھا کر دیا اور ان کے بڑوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو انہوں نے بھلا دیا۔ ان کی ایک بہت بڑی تعداد بحیرہ قلزم یعنی کہ وہ والا سمندر جہاں سے انہوں نے پار کیا تھا جب فرعون کے پیچھے آ رہا تھا، اس کے کنارے ایک شہر میں آباد تھی۔ یہ لوگ 6 دن تو مچھلی کا شکار کرتے اور ہفتے کے دن عبادت میں مشغول رہتے۔ خدا کی قدرت، مچھلیاں سبت ہی کے دن ان کے سامنے ابھر کر آتی تھیں اور باقی دنوں میں نہ آتی تھیں۔ دراصل اللہ ان کو آزمانا چاہتا تھا کہ وہ اپنے وعدے پر قائم رہتے ہیں یا نہیں۔ ان میں سے ایک گروہ نے مچھلیوں کو پکڑنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ سمندر کے قریب حوض بنا لیے، یعنی کہ سنک جیسے ہوتا ہے نا جس کے اندر جو ہم ہاتھ منہ دھوتے ہیں، اس طرح کے بنا لیے۔ ہفتے کے دن جب مچھلیاں سمندر سے حوضوں میں آتیں تو اس کے سامنے بند لگا دیتے تاکہ وہ واپس سمندر میں نہ جا سکیں، پھر دوسرے دن ان حوضوں سے شکار کرتے۔ اس طرح وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے۔ اس شہر میں کچھ نیک لوگ بھی تھے، وہ ان کو سمجھاتے کہ ایسا کرنے سے باز آ جاؤ، یہ تو اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کو دھوکہ دینا ہے۔ لیکن وہ جواب دیتے، ہم تو اتوار کو شکار کرتے ہیں، سبت یعنی ہفتے کے روز تو نہیں کرتے۔ شہر میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو خود تو پہلے گروہ کی طرح اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، لیکن ان کو روکتے بھی نہیں تھے اور کہتے تھے ان کو نصیحت کرنا بے فائدہ ہے۔ وہ ان کو سمجھانے والے نیک لوگوں سے بھی کہتے تھے کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ نصیحت کرنے والے نیک لوگ ان کو جواب دیتے کہ ہم یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے سامنے یہ تو کہہ سکیں کہ ہم نے ان کو نیک کام کی طرف بلایا اور اپنا فرض ادا کیا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں۔ آخر کار جب پہلے گروہ کے لوگوں نے ان سب باتوں کو بالکل بھلا دیا جو اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کو دی گئی تھیں اور برابر وہی کام کرتے رہے جن سے انہیں روکا گیا تھا، تو ان پر ایک دن اللہ کا عذاب آ گیا
اور ان لوگوں کے سوا جو برائی سے روکتے تھے باقی سب ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا اور ایسا ذلیل و خوار کیا کہ جدھر جاتے سب ان کو برا بھلا کہتے۔ پیارے ساتھیوں، جن لوگوں کو یہ سزا دی گئی ان کو اصحاب السبت کہا گیا، اور ان کی کہانی اللہ نے ہمیں سورۃ الاعراف میں بھی سنائی ہے اور کچھ دوسری سورتوں میں بھی۔ یہ کہانی سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا نہیں کیا تھا، اس سے پہلے تمام روحوں کو پیدا کیا تھا، یعنی کہ جس دن سے دنیا بنی ہے اس دن سے لے کے جب تک یہ دنیا ختم ہو جائے گی اس وقت تک۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان روحوں سے پوچھا جن میں ہم اور آپ بھی تھے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الستُ بربکم؟ تو تمام روحوں نے کہا یا اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اور جب سب نے ایسا کہا تو پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے وعدہ لے لیا کہ تم دنیا میں جو زندگی گزارو گے اس میں وہ کام کرو گے جو مجھے پسند ہے اور شیطان سے دوستی نہیں کرو گے، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ مجھ سے اپنا وعدہ توڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسا بنائے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا کیا گیا وعدہ پورا کریں۔ اس کے بعد شروع کرتے ہیں 10واں سپارہ۔ 10واں سپارہ جس میں ایک سورۃ الانفال ہے۔ سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت زیادہ باتیں بتائی ہیں کہ ایک ایسا ملک کیسے بنایا جا سکتا ہے جہاں پہ وہ والے کام ہوں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اور ان میں سب سے اہم کام ہے نماز پڑھنا۔ ایسا معاشرہ بنانے کی ضرورت ہے، ایسی سوسائٹی بنانے کی ضرورت ہے جہاں پہ سب لوگ نماز پڑھتے ہوں، اور یہی معاشرہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ سورۃ الانفال کے بعد اللہ تعالیٰ نے شروع کی ہے سورۃ التوبہ، اور سورۃ التوبہ میں بھی بہت زیادہ باتیں ہیں۔ ایک ان میں جو 10واں سپارے میں جو سورۃ توبہ کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے غزوہ حنین کے بارے میں۔ سنتے ہیں کہ یہ غزوہ حنین یعنی حنین کی جنگ کیسے ہوئی تھی اور اس میں ایسا کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن میں ذکر کیا ہے۔ شہر مکہ فتح کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن وہاں رہے اور پھر مدینہ لوٹنے کا ارادہ فرمایا۔ لیکن جب وہ مدینہ لوٹ رہے تھے تو خبر ملی کہ کافروں کے 2 طاقتور قبیلے حوازن اور ثقیف مکہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ یہ قبیلے اس علاقے میں رہتے تھے جو مکہ اور طائف کے درمیان ہے۔ رسول اللہ نے مکہ فتح کیا تو انہوں نے کہا کہ اب ہماری خیر نہیں۔ انہوں نے مالک بن عوف کو اپنا سردار بنایا اور جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ یہ خبر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جنگ کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا اور تقریباً 12,000 مجاہدین کو لے کر حنین روانہ ہو گئے۔ اب مسلمانوں کی طاقت کافروں سے زیادہ تھی، اور اسی وجہ سے بعض لوگ یہ خیال کر رہے تھے کہ تو حوازن اور ثقیف کو آسانی سے ہرا دیں گے بغیر کسی مشکل کے، اور یہ بات اسلام کی تعلیم کے خلاف تھی۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ اپنی طاقت پر کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ سچا مسلمان وہ ہے جو یہ عقیدہ رکھے کہ جب فتح اور کامیابی ہوتی ہے تو اللہ کی مہربانی سے ہوتی ہے، انسان کا کام تو صرف کوشش کرنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ بات یاد کروائی۔ مسلمانوں نے غرور کیا، انہیں اس کی سزا بھی مل گئی۔ ہوا یہ کہ کافروں کی فوج کے سردار مالک بن عوف نے یہ چال چلی کہ اپنے تیر اندازوں کو اس تنگ پہاڑی گھاٹی کے دونوں طرف چھپا کر بٹھا دیا جس سے اسلامی لشکر گزرنے والا تھا، اور جب مسلمان اس گھاٹی سے گزرنے لگے تو کافر تیر اندازوں نے ان پر تیر برسانا شروع کر دیے۔ اس اچانک حملے سے مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، گھبرا کر ادھر ادھر بھاگنے لگے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمے رہے اور اونچا اونچا ساروں کو پکارا، اور انہوں نے کہا انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اور پھر انہوں نے آواز دی، اے انصاریو، اے مہاجرو،
سب لوگوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی اور دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کر سب کو بلا رہے ہیں تو مسلمان سنبھل گئے، اور جب سنبھل کر انہوں نے حملہ کیا تو یہ جنگ بھی جیت گئے۔ حوازن اور ثقیف کے بہت سے آدمی قیدی بنا لیے گئے اور بہت سا سامان ہاتھ آیا۔ شکست کھانے والے دشمن کا جو مال اسباب ہاتھ آتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو مال غنیمت ہے اس کو کس طرح تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ حوازن اور ثقیف کے بچے کچھ آدمی بھاگ کر طائف پہنچ گئے اور وہاں کے قبیلوں کو ساتھ ملا کر لڑائی کی تیاری کرنے لگے۔ رسول اللہ نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا، اور چاروں طرف سے گھیر لینے کو محاصرہ کرنا کہتے ہیں۔ یہ محاصرہ 20 دن جاری رہا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، اور کچھ ہی دن بعد حوازن، ثقیف اور طائف میں رہنے والے قبیلوں کے ہزاروں آدمی مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کی یہ شاندار کامیابی اس بات کا پکا ثبوت تھی کہ برائی کے راستے پر چلنے والے لوگ کتنے بھی زیادہ اور کیسی بھی طاقت کیوں نہ رکھتے ہوں، نیکی اور ایمانداری اپنانے والوں کو شکست نہیں دے سکتے۔ ایک زمانہ وہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اکیلے تھے، لوگ آپ کا مذاق اڑاتے تھے اور آپ کو دیوانہ کہتے تھے، اور اب اللہ کے فضل سے آپ پورے عرب کے مالک تھے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے سورۃ التوبہ میں کہ اگر بہت مضبوط اللہ کے دوست، اللہ کو خوش رکھنے والے طاقتور 10 لوگ بھی ہوں تو وہ 50 لوگوں کے اوپر قابو پا سکتے ہیں، اور اگر 100 لوگ ہوں تو وہ 200 لوگوں کے اوپر قابو پا سکتے ہیں۔ یعنی کہ طاقت لوگوں کے زیادہ ہونے سے نہیں ہوتی، بلکہ اس سے ہوتی ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کا کتنا اچھا دوست ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ کل ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ 11واں سپارہ، اور 11ویں سپارے میں 2 کہانیاں ہیں جو آپ کو سنانی ہیں۔ ایک ایسی مسجد کی جو اللہ تعالیٰ کو اچھی نہیں لگتی تھی، اور 3 ایسے دوستوں کی جو تھے تو اچھے لیکن اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے تھے۔ کل سنیں گے انشاءاللہ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔